اور ٹورنامنٹ سے ریلیٹڈ تمام جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اناؤنسمنٹس ہیں اور کچھ اگر آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ندیم خان اینڈ ڈائریکٹر کمرشل پاکستان کرکٹ بورڈ عثمان وحید۔ شروع میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوپننگ سٹیٹمنٹس دیں، اس میں کچھ امپورٹنٹ میسیجز بھی ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ اسپیکٹیٹر انٹری اور اس سے ریلیونٹ اور بھی سوالات ہیں جس کے بھی ایکسپلینیشن اور کلیئرٹی دیں گے عثمان وحید ہمیں۔ سب سے پہلے میں ندیم خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اوور آل بینگ دا ٹورنامنٹ ڈائریکٹر آف دس ٹورنامنٹ کیا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے پی سی بی نے اس ایونٹ کے لیے تیاری کی ہے اور اب جو ڈیلیوری ہونے والی ہے اس کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی ندیم بھائی۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ کل ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں، پاکستان جونیئر لیگ، اور یہ ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو T20 فارمیٹ ہے، 3 فارمیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جس میں 3 مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ارلی ایج میں T20 میں بھی ہم لوگ پلیئرز آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ڈیولپ کریں۔ میرے خیال سے ایک بہت ہی ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے۔ بینگ اے فارمر کرکٹر، اس پروجیکٹ کو دیکھ کے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ میرے خیال سے جس طریقے سے اب پلیئر ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایکسپوجر مل رہا ہے، یہ میرے خیال سے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ہم کافی دنوں سے تیاری کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب کو کہ جو ہمارا گراس روٹ پروگرام ہے، ڈسٹرکٹ لیول سے انڈر 19 کی ٹیمیں سلیکٹ ہوئی 93، اور اس کے بعد اس کو ہم لے کے گئے ڈویژن پہ جو کہ 24 ٹیمیں تھیں، اس کے بعد جو 12 ٹیمیں جو کرکٹ ایسوسیشن تھی اس کے جو پلیئرس تھے وہ ہمارے پلیئرس پول میں تھے، جو اس کی سلیکشن اس طرح سے ہوئی۔ تو ایک پورے پروسیس سے بچے گزر کے آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 140 اوورسیز پلیئرز نے بھی ڈرافٹ میں حصہ لیا، 10 ڈفرینٹ نیشنلٹی کے پلیئرز جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، 24 پلیئر ہیں جو اوورسیز ہیں، اور باقی جو ہیں 11 پلیئر ہر ٹیم میں جو ہے وہ پاکستانی ہیں، اور یہ اسی جیسے میں نے بتایا کرکٹ ایسوسیشن کو جنہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا وہاں سے آئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے پچھلے 1 مہینے سے، جب یہ سارے ٹورنامنٹ ختم ہوئے، جب کرکٹ ایسوسیشن کا، اس کے بعد ہم نے 1 مہینے کا کیمپ کیا ان بچوں کا، اور فورن کوچز کو بھی انوالو کیا، جو بیسٹ کوچز ہیں دنیا میں، جس میں ٹوبی ریڈفورڈ جو کہ کیریبین ویسٹ انڈیز کے جو ہے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس بھی رہے ہیں، وہ بھی انوالو ہیں۔ اسی طریقے سے جو بیسٹ پاور ہٹنگ کوچ ہیں اور بیسٹ فاسٹ بولنگ کوچ ہیں، تو میرے خیال سے بہترین ٹریننگ ہے بچوں کی، اور ایک مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بڑا ہی ایکسائٹنگ ٹورنامنٹ ہوگا اور بڑا آپ کو زبردست ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا۔ پی سی بی کی ایک کوشش ہے تھرو آؤٹ، دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 1-1.5 سال سے ہم ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک 100 پلیئرز کا بھی پروجیکٹ رکھا ہوا، اور یہ پی جی ایل بھی اسی کے جو ہے وہ جو ہمارا پاتھ وے پروگرام ہے اسی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ تو میرے خیال سے ہم ارلی ایج میں آئیڈینٹیفائی کرنا پلیئرز کو، اور جو امپورٹنٹ چیز سب سے ہے، اگر پاکستان کو ایک اسٹرانگ کرکٹ پلینگ نیشن بنانا ہے تو آپ کے پاس بینچ اسٹرینتھ اور آپشنز ہونے چاہیے۔ میرے خیال سے اس ٹورنامنٹ سے اور جو ہمارا ڈومیسٹک ہوتا ہے، دونوں مل کے آپ کو ایک بہترین آپشنز دیں گے جو پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے۔ تو مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ پلیئر جو ڈیولپ ہوں گے، بلکہ میرے خیال سے اس سے گیم ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ جو آنے والے بچے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھیں گے، اور جب اس ایج کے بچوں کو اپنے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اور پرفارم کرتے ہوئے، تو یقیناً جو گیم ہے وہ اور زیادہ جو ہے پروموٹ ہوگا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک بہترین ٹورنامنٹ ہو، اور اس کی تیاری بڑی بہترین ہے۔ تھینک یو ویری مچ ندیم۔ شکریہ عماد، شکریہ ندیم بھائی۔ دیکھیے، یہ جو ہماری پاکستان جونیئر لیگ ہے، یہ اپنی نوعیت کی پہلی ٹورنامنٹ ہے پوری دنیا میں جہاں پہ انڈر 19 کرکٹرز کو ڈرافٹ بیس ان ٹیموں کے تھرو ہم نے لے کے آئے، اور یہ ان کو پروفیشنل گریڈ کی کمپنسیشن بھی مل رہی ہے ان پلیئرز کو۔ جیسے کہ ندیم بھائی نے آپ کو بتایا کہ 10 ممالک سے 10 کرکٹنگ بورڈ سے آئے ہیں، ان میں سے 24 لڑکے جو ہیں وہ فارنرز ہیں، باقی ہمارے 66 بچے جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں۔
اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. دیکھیے ہم نے بھی انگلینڈ کی سیریز دیکھی، اس سے پہلے ویسٹ انڈیز آسٹریلیا بھی پاکستان میں آئے. یہ 24 جو فارنرز آئے ہیں، اس سے ایک تو کانفیڈنس ہے ہمارے ملک کی کرکٹ میں اور ہمارے ملک میں پوری دنیا کا، کہ اب نہ صرف یہ کہ سینئر ٹیمز بلکہ جونیئر ٹیمز بھی، اور اس مقدار میں فارن پلیئرز، دیٹ از ٹیسٹمنی ٹو آور کنٹری اینڈ دا فیکٹ دیٹ ویو ہیلڈ بریلینٹ ٹورنامنٹس ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. یہ جو 6 ٹیمیں ہیں، ان میں 6 کی 6 ٹیموں کے کپتان پاکستانی ہیں، مگر ہر ٹیم میں بین الاقوامی پلیئرز بھی شامل ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ کا سارا پروگرام ہے، اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی بینچ اسٹرینتھ آگے پاکستان کرکٹ کی پروموٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے، جیسا ندیم بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاس وے پروگرام ہے جس میں 100 سے زائد بچے ہیں، یہ اس کو سپورٹ کرے گا. اور آگے ہمارے جو لیگ کرکٹ ہے، ڈومیسٹک کرکٹ ہے، فرینچائز کرکٹ ہے جس طرح PSL ہے، اور الٹیمیٹلی نیشنل ٹیم ہے، ان کے لیے بینچ اسٹرینتھ کو کریٹ کرے گا. پاکستان جیسے آپ جانتے ہیں، ہمارا کرکٹ میں جتنی انوویشن ہوئی ہے، یا جو گریٹ فرسٹ ان کرکٹ ہیں، چاہے وہ دوسرا ہو بولنگ میں یا ریورس سوئنگ ہو فاسٹ بولنگ میں، اسی طرح ریورس سویپ جو ہے، یہ بہت سی انوویشنز ہیں. نیوٹرل امپائرس کو انٹروڈیوس کرانا جو پاکستان نے انیشیٹ کی ہیں. اسی طرح اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو یہ بھی ایک نئی انوینشن ہے کرکٹ میں، جو بہت اچھا اضافہ ہے کھیل کے لیے. تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا بات ٹورنامنٹ. تو ہمارا کرٹن ریزر جو ہے وہ کل انشاءاللہ 6 بجے ہے، اور جو ٹکٹس اس کی بک رہی ہیں فار دا ٹورنامنٹ، وہ ہمارا گدافی سے تقریباً 200 یارڈس پہ آرچری جو ہے نشتر باغ کے اپوزٹ، وہاں پہ ہم کل سے سیل شروع کریں گے اس کی 4 بجے. اور اسی طرح گلبرگ کالج کے باہر بھی آپ وینیو پہ لے سکتے ہیں. جو ہمارا کرٹن ریزر ہے، اس میں ظاہر ہم ساری ٹیمیں انٹروڈیوس کریں گے، ان کا مارچ ہوگا. ینگ سٹنرز جو اس وقت پاکستان میں یوتھ میں بہت پاپولر ہیں ایز اے بینڈ، انہوں نے ہمارا اینتھم اس کا پریپیئر کیا ہے، وہ وہاں پہ کانسرٹ کریں گے. اس کے علاوہ عاصم اظہر کا کانسرٹ ہوگا، اور یہ 6 تاریخ کو یعنی کل شام کو 6 بجے اس کا کک آف ہوگا. اس کے بعد 7 بجے کے بعد پھر یہاں پہ میچ بھی ہوگا ٹاس کے بعد. اور یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس کا تسلسل چلے گا 6 تاریخ سے 21 تک. ٹوٹل ان 15 دنوں میں 19 میچ ہیں، اور یہ جو ہماری ساری ٹیمز ہیں جس میں گجرانوالہ جائنٹس، راولپنڈی ریڈرز، گوادر شارکس، حیدرآباد ہنٹرز اور ملتان وارریئرز شامل ہیں. یہ سارے اس راؤنڈ رابن میں کھیلیں گے. 4 ایلیمنیٹر، 4 جو ہیں ناک آؤٹ میچز ہیں، اور پھر انشاءاللہ 21 تاریخ کو فائنل ہوگا یہاں پہ ہی گدافی اسٹیڈیم پہ. بالکل جو انٹری ہے ایڈلٹس کے لیے 100 روپیز کی ٹکٹ ہے، اور جو بھی اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں انڈر 18 وہ اپنا کوئی بھی کالج کا کارڈ لا کے انٹر کر سکتے ہیں فری آف چارج. تو ان کے لیے انٹری بالکل فری. تھینک یو ویری مچ عثمان. اب سوالات کم سے شاید PCB کے لیے، لیکن باقی سینکڑوں کرکٹرز کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. LCCA گراؤنڈ گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے، لیکن کل جب وہاں پر جونیئر پلیئرز آپ کے ٹریننگ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی جونیئر لوکل پلیئرز کو اندر نہیں آنے دیا گیا. 9 کلب ہیں یہاں پہ اور کم از کم 12 نیٹس لگتے ہیں. ایک تو کیا کچھ دونوں جو ہمارے لوکل کے جونیئر پلیئرز ہیں اور PCB کی لیگ کے جونیئر پلیئرز ہیں، کیا یہ آپس میں مل کے کرکٹ کی ٹریننگ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے آپ سے. اور سر آپ سے سوال یہ ہے کہ پیچھے ہورڈنگ بورڈ پہ میں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی یا پاکستان میں کسی بڑی کمپنی کا ایڈ نہیں دیکھ رہا. رمیز راجہ صاحب کا یہ خواب تھا کہ یہ لیگ کرائی جائے گی. اسپانسرشپ کا نہ آنا، کیا ملٹی نیشنل کمپنیز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے یا PCB کمرشل ڈپارٹمنٹ اس میں فیل رہا ہے؟ پہلے میں جواب دے دیتا ہوں، پھر میں عثمان کو جو کمرشل ریلیٹڈ بات ہے وہ عثمان کر لیں گے. جیسا آپ نے کہا کہ دیکھیں LCCA گراؤنڈ ہمارے پاس آلموسٹ 1 سال سے اوپر ہو گیا، اور ہمارے کیمپس بھی ہوتے ہیں ادھر، ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو ہم وہاں پہ پریکٹس اور ٹریننگ کرنے دیتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو ہٹائیں.
सम टाइम जैसे इस तरह का इवेंट आता है या कोई इंटरनेशनल सीरीज़ आती है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, हमें डायरेक्शन होती है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उसकी वजह से उन बच्चों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको पहले से इन्फॉर्म करते हैं। कल परसों की बात है, सलमान से मेरा डिस्कशन हो रहा था, हम कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की, लेकिन जब अगर सिक्योरिटी की तरफ से हमें आ जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अदरवाइज़ आपने खुद देखा होगा कि हमने उनको अब तक जब से भी हमने ग्राउंड लिया है, ग्राउंड को बेहतर किया, उनके लिए फैसिलिटीज़ बेहतर की हैं, लेकिन उनको खेलने का मौका देते हैं। और वो इसलिए भी, जैसे आपने कहा कि देखें ग्रास रूट्स की क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते कि जो क्लब के पास फैसिलिटीज़ है उनको ख़त्म किया जाए, तो इसी वजह से हमने उनको कंटिन्यू रखा हुआ। सुबह भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो बाकी साहब बच्चे। जी उस्मान, आप जवाब दीजिए। जी, भाई ने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। देखें, सो मगर इसमें मुझे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ आगे की डेवलप कर रहे हैं, अपने क्रिकेटर्स को एक्सपोजर दे रहे हैं। लेकिन 6 पाकिस्तानी जो बच्चे जो कैप्टन्स हैं इसके, वो जब एक डग आउट लीड करेंगे जिसमें फॉरेनर्स भी होंगे और ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने अपनी नेशनल टीम्स के लिए खेला हुआ है, अंडर 19, उसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, एक्सेट्रा, श्रीलंका के हैं, अफगानिस्तान के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ऑनर है कि वो यहाँ पे इस लेवल की जो टूर्नामेंट हो रही है। जहाँ तक स्पॉन्सरशिप का ताल्लुक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, वो हम जल्द उनको रिवील कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप हमारे पास है, और इसके स्पॉन्सर्स हैं जो कि ग्राउंड पे आपको नज़र भी आएंगे, उनके बोर्ड भी नज़र आएंगे। और सब अगर बुनियादी तौर पे जो हमारा मकसद था इससे कमर्शियल सक्सेस को मेजर करना नहीं है। इसमें जो सक्सेस है वो इस टूर्नामेंट का इनेकाद है। इसमें सक्सेस ये है कि 24 बैन अक़वामी खिलाड़ी यहाँ पे आके खेल रहे हैं। इसमें सक्सेस ये है कि ये बच्चे कल को आपके नेशनल टीम में खेलेंगे, PSL में खेलेंगे और पूरी दुनिया की लीग्स में खेलेंगे। तो ये इसकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से है, जैसे कि नदीम भाई ने बहुत तफसील से बयान भी किया। और इंटरेस्ट, जहाँ तक कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है, तो हमें पाकिस्तान से बाहर भी इंटरेस्ट आया है इसमें। आप देखेंगे कि बैन अक़वामी कंपनियाँ भी उसमें शामिल हैं, और बिल्कुल उस एस्पेक्ट से भी ये किसी से कम टूर्नामेंट नहीं होगी। बहरहाल बुनियादी तौर पे जो हमारे से मकासद थे वो कमर्शियल से काफ़ी बढ़ के थे।